صلاح کے بعد حضرات دی وقار آئندہ ایک سالانہ پروگرام چاچا جی غلام مصطفیٰ صاحب ہونا دے بیٹھے جو کہ افضل پور صاحب محمد صاحب بڑا گران دے بتیجے غلام مرتضی پور صاحب مرحوم و مغفور اس سالانہ ختم شریف کے اندر میں تسی سارے شامل ہوں اللہ کم الحاکمین کی بارگاہ میں دعائے رب الجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے تھوڑے تھوڑے قریب ہو بندے پیچھے ہوتے بیٹھ حضرات دی وقار سدا اتنے کسی نے بیٹھا نہیں رہنا یہ ساڈا بھائی غلام مرتضی ٹر گیا نا تے سب ٹر جانا ہے یہ وکری گل ہے کہ جتنی رب تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے وہی گزار کے جانا ہے دیکھو آمنے کی تے ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب کوئی ہم دیں گے نا پہلے دادا ہوتا ہے پھر باپ ہے پچھے بچہ ہے بیٹا ہے پھر پوترا ہے لیکن جانے کی واپسی کی کوئی ترتیب نہیں دادا جی زندہ ہوں گے تو پوترا چلا جائے گا باپ زندہ ہے بیٹا ٹوٹ گیا ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ پہلے بزرگ نہیں جانا ہے تو پھر جوان نے تو پھر بچے جانا نہیں اس اندر کوئی ترتیب نہیں اللہ کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر بھی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا سارے آپ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جڑے اس جہان میں آیا انہیں اس جہان کو چھڈ کے جانا ہے کوئی 10 سال گزار کے جا رہا ہے کوئی 20 سال گزار کے جا رہا ہے کوئی 50 سال گزار کے جا رہا ہے حضرات بڑیاں عمرہ لوگوں نے پائیاں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بہت لمبی عمر سی 950 سال کے آپ نے تبلیغ کی ہے نا دیکھو اندازہ لال کتنی عمر مبارک آپ تھی آخر وہ بھی ایک دن ٹر گئے نے اس دنیا کو چھڈ کے اس دنیا کو پردہ کر کے نے مثال کر کے نے گل کرنے کا مقصد ہے کہ اگر تو 100 سال کی زندگی گزار لے آخر ایک دن جانا ہی ہے حضرات دی وقار اگر کامیاب بندہ ہوئے نا جیڑا آخرت کی تیاری کر کے جاتا ہے اپنے رب کو یاد کر کے جاتا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کر کے جاتا ہے پیار کر کے جاتا ہے کیونکہ ایسے ہی محبت نے ایسے پیار نہیں قیامت دن بھی کام آنا ہے قبر وچ بھی کام آنا ہے حشر وچ بھی نہیں کام آنا ہے دنیا وچ بھی اس سے نہیں کام آنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے سانو ہر جگہ تے کام آنا ہے تے کامیاب ہو بندہ ہے جڑا اللہ رسول دے نال محبت کر کے اس زندگی کو گزار کے جانا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جانا تے ایک دن ہے ہی ہے پر دعا کریا کرو جدوں ساڈا نظر دا وقت آوے نا آخری وقت قریب آوے کہ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ دیا موت آ جائے یا قرآن پڑھ دیا موت آ جائے یہاں نے موتا میرے سامنے رات دی وقار میرے مطالعہ سے گلہ موجود نے کہ حضرت عمر پاک کو نماز کی حالت میں شہید کیتا گیا حضرت مولا علی شیر خدا کو نماز کی حالت میں شہید کیتا گیا حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ قرآن پڑھ دیا شہید کیتے گئے قرآن پڑھ دیا آپ کو موت آئی ہے حضرت امام علی مقام ساڑھے سامنے مثال موجود ہے محرم شریف کا مہینہ گزرا سی اہل بیت اتحاد کا ذکر کرتے رہے سنتے رہے امام علی مقام میں سجدے میں سر کٹائے ایسی موتاں آئیاں نے تو بعید نہیں اللہ کی رحمت کو کہ سانو بھی ایسی اچھی موت آ جائے
حضرات علی وقت دعا کریا کرو مالکہ جانا تے آئیے یا نماز پڑھ دیا موت آ جائے یا کلمہ پڑھ دیا موت آ جائے یا درود شریف پڑھ دیا موت آ جائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سرکار میدان عرفات وچ پہنچ گئے نے. صحابی رسول لے کر احرام بنیا ہویا سواری دوڑاندے ہوئے آ رہے نے تے زبان تے کی جا رہی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم سارے آگلو لبیک اللہم لبیک. مطلب ہے مولا میں حاضر ہاں اے مالکہ میں حاضر ہاں. حضرات عزیز بتا رہے ہو صحابی رسول تلبیہ پڑھ دے آ رہے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. اے تلبیہ پڑھ دے ہوئے آ رہے نے سواری تو تھلے ڈگ دے نال ہی موت آ جاتی ہے. سواری تو تھلے ڈگے نال ہی موت آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اس غلام دی میت نو پیش کیتا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نو اور کوئی کفن نہ پہنایا جے ایدہ احرام ایدہ کفن ہے. اے فوجی حضرات کوئی ظاہر میرے سامنے بیٹھے ہو تسی جانتے ہو کہ فوج دے اندر بھی اصول ہے کہ جیڑا فوجی شہید ہو جائے وردی دے اندر ہی انہوں دفنا دیتا جاتا ہے. کفن ہوتا نہیں بدل دیتا وہ دے ہی کفن ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا غلام احرام میں چاہ رہا سی تے انہوں اور کوئی کفن نہیں پہنا آنا احرام یہ تھا کفن ہے. تو سرکار نے فرمایا پڑھتا کی آ رہا سی سونیا تلبیہ پڑھتے آ رہا سی لبیک اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں. جی لبیک یا رسول اللہ کیے تے تاں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہاں اللہ دے محبوب میں حاضر ہاں. تو صحابیہ نے لبیک اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا غلام تلبیہ پڑھ دیا دنیا دنیا ہے جس میں قیامت آنے دن اٹھایا جائے گا تیری زبان سے تلبیہ ہی جاری کرے گا. قیامت آنے دن یہ تلبیہ پڑھ دیا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک اے میرے مولا میں حاضر ہاں اے میرے اللہ میں حاضر ہاں. حضرات علی وقار دعا کریا کرو یا اللہ ایسی اچھی موت آ جائے. حضرات علی وقار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا شہر مدینہ ہے جتھے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے راہ وچنا اپنی اجانا بشان واسطے تیار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے راہ وچ اپنی گردنا بشان واسطے تیار میں. اور شہر مدینہ دے اندر ایک یہودیاں دا گھر ہے جڑے دن رات حضور دے خلاف گلاں کردے رہندے نے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف گلاں کردے نے کہ انہاں دا ایک کوئی اکلوتا بیٹا ہے جس ویلے بچے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء ایک کوئی اکلوتا بیٹا ہے تے وہ نے سوچیا یار میں دیکھاں تے صحیح کنیا شانہ والا محبوب ہوئے گا جدے خلاف میرے ماں باپ دن راتی گلاں کرتے رہتے اے جناب اپنے گھروں نکلے ہے مدینہ طیبہ گلی دے نکر بچا کے کونے تے آ کے کھلو جاتا ہے جس سے مسلمانوں نے بچے کھیل رہے سن. قرآن آخدا ہے یار تواڈے نبی کس ویلے آندے نے تواڈے نبی کس ویلے آندے نے. مسلمانوں نے بچے آکھیا تو ساڈے نبی نوں کی کرنا ہے. نے آکھیا میں بھی انہاں دی زیارت کرنی ہے میں بھی انہاں نوں ویکھنا ہے. انہاں آکھیا پھر انج کر ایتھے کھلو جا جس ویلے زور دا وقت ہوئے گا مؤذن رسول اذان کہن گے تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ جان گے تے تو بھی دیکھ لیں ساڈے محبوب نوں ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوں دیکھ لیں. حضرات علی وقار و یہودیاں دا پتر مسلمانوں نے بچے کول کھلو جاندا ہے. ادھر ظہر دا وقت ہویا مؤذن رسول نے کنا تے ہاتھ رکھے تے اذان دتی اللہ اکبر اللہ اکبر.
اعلان کیتا وی آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف اعلان ہو گیا۔ حضور کے صحابہ آ رہے ہیں، حضور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ اس ویلے سرکار آئے نا کہنا مسلمانوں نے بچیاں نے اس یہودیاں دے پتر کو آکھیا او ویر کملی والا آ گیا، او ویر کملی والا آ گیا۔ رات دی وقار اس کو کہ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ مولانا خادم حسین رحمت اللہ علیہ پڑھتے سن کہ یہودیاں دے بچے مسلمانوں دے بچے کیا کیا او ویر چڑھیا نی چڑھیا چن چودھویں رات دا او لگا یوندا جیڑا روشا برات دا چڑھیا نی چڑھیا چن چودھویں رات دا او لگا یوندا جیڑا روشا برات دا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نے او جناب والا یہودیاں دا پتر ایک نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے پاندا ہے، ایک نظر سرکار ہوئے تے نا ان ہاتھ بن کے کھلو جاندا ہے، نظرہ نیویاں جھکا لیندا ہے، آندا مینوں نہیں پتہ اس کے مصطفیٰ کی ہے، مینوں نہیں پتہ مقام مصطفیٰ کی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہے، پھر ایک جناب دے بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، ان جناب والا نظرہ جھکا لیندا ہے، جس ویلے او نظرہ جھکاندا ہے پھر سرکار انہوں ویکھدے نے، پھر سرکار انہوں وال ویکھدے نے، سرکار بھی پیار دی نظر پائی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹر پہندے نے، سرکار کے ٹر جاتے نے، ان جناب والا کی ہوندا ہے سرکار کے چلے گئے نے پر انہوں عشق لگ گیا ہے، پہلی نظر سرکار دا جناب والا دیوانہ بن کے آئے، قیدی بن گیا، زلفوں دا اسیر بن گیا ہے، ان بچیاں دوسرا نے آکھیا آ یار کھیڈیے، انہیں آکھیا ان کھیڈاں بھول گئیاں نے، اے عشق جینا دے کیا پیا، اوے کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں، سربا پایا میں یار دے ویکھن لئی، انجو ڈل دیاں گئیاں، میٹھی گھومی میں ادھر بھرے لا کے، ارے زلفاں کھل دیاں گئیاں، علی حیدر میاں سونا یار ملے، ہڈیاں رول دیاں گئیاں، نہ کیا کھیٹی نہ کہ کھیٹا بھول گئی ہے نا، سرکار نے عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ہوں جناب والا بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، شدید بخار ہو گیا، نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، ایک کوئی اکلوتا بیٹا ہے کہ ماں باپ نے دیکھا بھی اس بچے کو کی ہو گیا ہے، ماں پیروں کے پاسے آ کے بہ جاتی ہے، باپ سامنے والے پاسے آ کے بہ جاتا ہے، یہ درد تے انہوں پتہ نہیں جدا کیا ہوئے کوئی رات دی وقار جس ویلے ماں باپ آ کے بہ گئے، ماں دی پترا 10 سے دن ہویا کی ہے، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، بس روتے ہی رہنا ہے، انہیں آکھا اماں نہ چھیڑو، دیوانے نو اپنے ہاتھ تے مست رہن دو، ماں دی 10 سے دن ہویا کی ہے، کنے ماریا ہے، کنے رلایا ہے، کنے ستایا ہے، آنکھا اماں بس کملی والے دیا زلفاں دا حاصل ہو گیا، کملی والے دیا زلفاں دا قیدی ہو گیا، جنہیں درد دیتا ہو دے میں دعا، میں مریض ہوا ہو طبیب ہوئے، میرے دل وچ سکھ چرکنی ہے، کملی والے دی دید نصیب ہوئے، آنکھا اماں سونے دی دید تو بغیر ہوں دل نہیں لگتا، اور آج حضرت نے فرمایا کس طرح ہو سکتا ہے کہ عاشق تڑپدا رہے تے سرکار کو پتہ نہ ہوئے، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے نو پوچھا میرا عاشق نہیں نظر آ رہا،
کہ سونے بیمار ہو گیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. فرمایا این ابو بکر، این ابو بکر، این عمر، این عثمان، این علی. عرض کی لبیک یا رسول اللہ سونے حاضر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ آج میرا یار بیمار ہے، پتہ لینا واسطے جانا ہے. میرا عاشق بیمار ہے، میرا غلام بیمار ہے، پتہ لینا واسطے جانا ہے. ادھر جناب والا تقدیر آ گئی، انہیں آخیا اٹھو جڑیا چلیے. تے عاشق تقدیر نہ گل کر کے آندا کھلو جا، 2 گھڑیاں کھلو جا. جس محبوب نال لائی اودے نال توڑ کے نہیں پا جاندے. سارے آکھو سبحان اللہ. عاشق تقدیر دے نال گل کر کے کی آخدا ہے تقدیر ٹھہر جا، 2 گھڑیاں رک جا، تقدیر مینوں لگیاں توڑے نکالیں دے، پھر آپ جان حوالے کر دے سا، اس جان دا مالک عالم دے. حضرات دی وقارت نو سرکار کر بیٹھے نے اور جناب والا عاشق انتظار پہ کردا ہے کدوں میرا محبوب آوے میں سونے دی زیارت کراں، میرا محبوب کلمہ پڑھا دے. حضرات دی وقار جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے تے آ جاتے ہیں، سرکار نے آ کے دستک دیتی ہے. جناب والا بابا نکلیا، میں دروازہ کھولیا. جس ویلے سرکار نو ویکھیا پیاندے سونیا تسی تے ساڈے بوئے دے. سرکار نے فرمایا تیرا بچہ بیمار ہے پر میرا یار ہے. فرمایا تیرا بچہ بیمار ہے پر میرا یار ہے. وہی تیمارداری کرنے واسطے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے نے. بچہ اٹھنا چاہتا ہے لیکن کمزور اتنا ہو گیا اٹھ نہیں سکتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ بیٹا لیٹا رہے. بچہ لیٹ جاتا ہے. حضور پہ جانے نے قریب. کتنی جناب والا مقدرہ والا بندہ ہے، کتنی شان والا بندہ ہے. یہ کول حضور آ کے بیٹھے ہوئے نے. ایک نظر سرکار وال ویکھدا ہے، ایک نظر اپنے ماں باپ وال ویکھدا ہے کہ میرے ماں باپ اجازت دے دین تے میں سونے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں. سبحان اللہ.